شریعت کے تعلیمات تو بالکل عقل کے قریب ہے اور بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الماس ایسی کیوں وجہ پیش آ رہی ہیں کہ کیا والد کے ہوتے ہوئے گرو کا نام لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے گرو آپ کے ساتھ ساری زندگی بھی تو رہتا ہے، جب آپ کے والدین قبول نہیں کریں گے، والد قبول نہیں کرے گا، اس بچے کو ٹھڈے مار کے گھر سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ جب وہ بچہ گھر سے نکلے گا یا بعض اوقات بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہی چھوڑ آتے ہیں خواجہ سراؤں کے گھروں میں وہ باپ، تو پھر وہ جو گرو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، پالتے پوستے پیار کرتے ہیں، اپنی جائیداد میں سے حصے دار بناتے ہیں، اپنے پراپرٹی میں سے شیئر دیتے ہیں، تو وہ لے پالک گارڈین کے طور پہ اس کا نام آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بچہ، میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو بچہ فلاحی ادارے سے پالتے ہیں، لے کے پالتے ہیں، تو اس کو اپنی ولدیت کیسے دیتے ہیں، یہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ جو یتیمخانوں سے بچے لیے جاتے ہیں، عیدی مرکز سے لیے جاتے ہیں، فلاحی اداروں سے لیے جاتے ہیں، سیلاب میں بچے بہ گئے، زلزلوں میں بہ گئے، بچے لے لیے پال لیے، تو ان کا نام کے لیے کیا شرعی قانون بنے؟ کیا کوئی ادھر بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ اسمبلی جی میں؟ مفتی صاحب، تو پھر مجھے مفتی صاحب آپ کیا بتائیں، کہتے ہیں؟ ہمیں بھی ہمارے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، یہ دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے، اور میں بھی اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ایک قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اللہ معاف فرمائے کہ بچوں کو جناب ایسے کسی جگہ کے اوپر، کسی آستانے کے اوپر، کسی مسجد کے اندر، کسی خانقاہ کے اندر پھینک کے چلے جاتے ہیں، یا وہ بچہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ بچوں کے ہونے کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے والدین اس بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے کہ ایسے بچے جن کا حسب اور نسب پتہ نہیں ہوتا، کسی عورت کی غلط کرداری کی وجہ سے یا مرد کی غلط کرداری کی وجہ سے، یا اسی طرح جو بچہ خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے کے اندر یہ جو بچے ہیں، جب ان کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایک تو ان کے مراکز بنائے جائے جہاں حکومت جو ہے ان کی کفالت کرے، دوسرا اسی طرح شناختی کارڈ کے اندر ایک خانہ بنایا جائے جس کے اندر یہ بات لکھی جائے کہ ان کے والد کی جگہ کے اوپر جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ خاوند، جس طرح لکھتے ہیں والد، اسی طریقے پر ایک تیسرے لفظ کا بھی اضافہ کیا جائے، جہاں والد کا نام ہے وہاں والد کا نام لکھا جائے، جہاں خاوند کا نام ہے وہاں خاوند کا نام لکھا جائے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خواجہ سرا بن رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ آپ نے کہا بریکا دے پیر رکھان ایک منٹ دوبارہ کہیے الباس، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے۔ میں کہہ رہی ہوں مفتی صاحب کو کہیں بریک پہ پاؤں رکھیں ایک منٹ کے لیے۔ چلے مفتی صاحب بریک پہ پاؤں رکھیں، الماس بولنا چاہ رہی ہیں۔ جی الماس بولیے۔ جی فرمائیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کی پاکستان میں ایک تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے جو بے روزگاری کے سبب سڑکوں کے اوپر میک اپ کر کے خواجہ سراؤں کا بھیس بدل کے یا روپ دھار کے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے جو قبیلہ ہے اس کے اندر ویلکم کیا ہے، یا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی خاص اسٹرکٹ وہ ہیں باؤنڈریز؟ ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نہیں ایکسپٹ کرتے، کیوں الماس؟ تو حکومت کو چاہیے نا ان کو نوکریاں دیں، ہاں گورنمنٹ کو چاہیے، ان کو لے کے جائیں، ان سے فلاحی کام لیں۔ اتنی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اتنے وہ سیلاب آتے ہیں تو ادھر ضرورت ہوتی ہے، اتنے ملبے ہٹانے ہوتے ہیں، تو فیکٹری جیسے کل گر گئی ادھر لاہور میں اس کا بہت افسوس ہے، جو اتنی دوائیوں کی فیکٹری گری ہے، اور میں بہت افسوس کرتی ہوں۔ تو ادھر لگانا چاہیے نا، ان کو پکڑ کے لے آتے جتنے روڈ پہ تھے، یہ ملبہ ہٹاؤ، ایسے کام کروانے چاہیے۔ اگر عورتیں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر جو مزدوری کر رہی ہیں، سڑک بن رہی ہے، مزدوری کر رہی ہیں، تو ان کو بھی کام پہ لگانا چاہیے۔ جب یہ مزدوری آپ کام پہ ان کو لگائیں گے تو یہ کریں گے نا بیچارے۔ صحیح۔ الماس ایک بڑا اہم سینسٹیو سا سوال ہے، اس کا جواب دیجئے کہ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ جو لوگ خود آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواجہ سرا بننا ہے، تو ان کی نس بندی تک کروائی جاتی ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ فیکٹری لگی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، لگی ہوئی ہے خواجہ سرا بنانے کی، یہ بالکل غلط ہے۔ ادھر فیکٹری تو نہیں لگی کہ ہم نے خواجہ سرا بننا ہے، یہ غلط ہے، فیکٹری کوئی نہیں لگی ہوئی ادھر کوئی۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کو خصوصی طور پہ گروؤں کے پاس لے جایا جاتا ہے اور پھر آپریشن کے ذریعے ان کی جو نس بندی کروا کے انہیں کنورٹ کر لیا جاتا ہے؟ میری بات سنیں آپ، میری بات مجھے جواب دینے دے آسی بٹ، ایک منٹ، ویٹ منٹ۔ ہاں جی، نس بندی تو مردوں میں ہوتی ہے، جو بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے، اپنی بیویوں کو وہ زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو وہ نس بندی کروا لیتے ہیں۔ جی، اور کوئی کویسچن؟ اچھا، آپ سے پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب، کیا اسلام کے اندر ایسے لوگوں کے حوالے سے کوئی حد
کوئی وہ ہے جو خود جا کے جو رضاکارانہ طور پہ خواجہ سرا بننے کی پیشکش کرتے ہیں اور پھر اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں؟ مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آواز تو نہیں آئی لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کے اشارات سے. لیکن جی بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بنیادی بات کہی کہ آپ خواجہ سراؤں کو درمیان میں نہ لائیں. اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر عورت کرے گی تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر خواجہ سرا جو ہے وہ اپنے حوالے سے جو ان کا تجربہ یہ ہے اور یہ اپنی برادری کی طرف سے اگر یہ بات کہتی ہے کہ خواجہ سرا بننے سے نہیں بنتا. اگر کوئی آدمی بچہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ خواجہ سرا نہیں بن سکتا. اگر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ خواجہ سرا نہیں بن سکتی. چلو ہم ان کے موقف کو مان لیتے ہیں لیکن بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقائق اور مشاہدے کے چونکہ خلاف ہوتی ہے اس لیے میں باس میں نہیں پڑتا, ان سے الجھنا نہیں جاتا. یہ ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ معاشرے کے اندر انہیں احترام ملنا چاہیے. نہیں اگر آپ سمجھتے کہ ایسا نہیں ہے تو آپ بات کریں نا سننے والا مفتی صاحب. یہ ہر سننے والا اور ہر دیکھنے والے اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور بہت سارے معاشروں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ تھا, بچی پیدا ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک خاص ماحول کی وجہ سے اپنے آپ کو خواجہ سراؤں میں شامل کر لیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں حسن عسکری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حسن عسکری صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ آنے والے کسی دور میں آپ فلم بنائیں اور اپنے کسی ایک فلم میں کسی خواجہ سرا کو بھی بطور ہیرو کے طور پہ پیش کریں؟ بالکل. دیکھیے یہ بڑا آپ نے بڑا حساس موضوع جو ہے اسے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنا روزگار کی وجہ سے یا فکر معاش کی وجہ سے بھی وہ خواجہ سرا بن جاتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ایسا بچہ جسے اللہ تعالیٰ نے مردانہ صلاحیتوں سے نوازا ہو, اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مکمل اپنی تخلیق بنایا ہو تو اس میں وہ کبھی بھی اپنے روزگار کی وجہ سے وہ خواجہ سرا نہیں بنے گا. اصل میں یہ خالق حقیقی جو ہے اس نے کچھ ایسی فیلنگز رکھی ہوئی ہیں. یہ بڑا حساس موضوع ہے. ابھی میں ایک حسن عسکری صاحب ایک ٹیلی ڈرامہ دیکھ رہا تھا, زیگم صاحب کا تھا, راگ بنی چنگاری, اور اس کے اندر ایک خواجہ سرا کو انہوں نے ایک ہیرو کے کریکٹر کے طور پہ پیش کیا تھا. اٹ واز اے ویری ونڈرفل ڈراما, ویری مارولس ڈراما. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک پازیٹیو سائن تھا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ وہ لوگ جو خواجہ سرا بننے کی ملازم ہوتے ہیں یا مائل ہوتے ہیں تو اس میں تو فکر معاش کا پرابلم نہیں ہے. اصل میں وہ جو ایک فیلنگز ہیں, وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک رکھی ہوئی ہے, وہ جو ایک جسمانی جذبہ ہے, وہ جو سوچ رکھتے ہیں, ویسی سوچ رکھتے ہیں, وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مذہب کے حوالے سے مفتی صاحب بہتر سمجھتے ہیں وہ کیسے ڈیل کریں گے, لیکن یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بڑا اچھی طرح سے سوچنا چاہیے. اور یہ جو بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسے گھر بنانے چاہیے, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, کچھ نہیں. صرف یہ جو والدین ہیں جن کے یہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں دلیری سے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ حسن عسکری صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب, عاشی بٹ, الماس بوبی, حسن عسکری صاحب. ہم آپ کا بہت مشکور ہیں اور ان لوگوں کا جن کو ہم نے اس پروگرام میں اس لیے شامل نہیں کر سکے کہ وقت کی کمی جو تھی ہمارے درمیان حائل ہو رہی تھی. تاہم آج کا موضوع اپنے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے. آپ کے لیے ایک سوال ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں پوری توانائی کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا. جہاں پہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا وہاں پہ ان لوگوں کو بھی اپنے کردار میں یہ تبدیلی لانی ہوگی کہ معاشرے کے لیے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کو معاشرے کے اندر ایک سنجیدہ رول کی طرف بھی آنا چاہیے. خواجہ سرا کے حوالے سے جو ایک عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ خواجہ سرا ان کو کہتے ہیں جو اپنی بات پہ مردانگی پہ قائم نہ رہیں. تو ایسے خواجہ سرا تو ہمارے ایوان اقتداروں میں بھی موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں, بیوروکریسی پہ بھی موجود ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.